وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جولائی 2026 عیسوی مطابق 25 محرم الحرام 1448 ہجری بعد نماز عصر بروز ہفتہ جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا 1136واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے شہدائے اسلام کا پیغام، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ الحمدللہ اختتامی محرم کے مہینے کے حساب سے بہت اچھا عنوان ہے۔ ہم لوگوں کو اندازہ ہے جب بھی مقرر سے عنوان مانگتے ہیں تو وہ لوگ مہینے کے حساب سے، دن کے حساب سے بہت عمدہ عنوانات دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا بھی عنوان بہت عمدہ ہے، اور آج کے مقرر ہیں ڈاکٹر مفتی محمد آصف الدین ندوی صاحب۔ اب ان کو ہم اس سے پہلے بھی 2-4 بار سن چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اور ان کو دیں گے تاکہ ہم ان کی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی محمد آصف الدین ندوی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی باعیتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ وقال اللہ تعالی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن أولئك رفيقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستو اور مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے اسٹیج سے دنیا بھر میں ان محافل کو سننے والے حضرات و خواتین، اس موقع پر جیسا کہ محترم جناب انعام احمد صاحب نے آج کے تاریخ اسلام کے 1136 لیکچر کے بارے میں، موضوع کے بارے میں آپ نے بتایا کہ شہدائے اسلام کا پیام، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ عنوان حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مہینے اور سال کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہیں، اور حالات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہماری تاریخ اور ہمارے جو پاسٹ ہیں، ہمارا جو گزرا ہوا کل ہے، اس گزرے ہوئے کل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ 25ویں تاریخ ہے آج، ماہ محرم جو ہجری کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے وہ الوداع ہونے والا ہے، اور ہمارے یہاں محرم کے مہینے کو جیسا کہ پہلے ماتم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت اور اس کے اوپر امت مسلمہ کا جو کردار ہے، تو ہمارے پاس بولتے ہیں شہادت کا مہینہ ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے۔ اگر صرف ہم اس بات کو کیلکولیٹ کریں، اسٹڈی کریں کہ محرم کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے دور سے، عہد نبوت سے آج تک جو شہادتیں ہوئی ہیں، اگر ہم غور کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ محرم کے مہینے کا کوئی دن شہادت سے خالی ہو۔ یکم محرم، فرسٹ محرم کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے، فرسٹ محرم کو۔ تو ہجری کیلنڈر کے مہینے کی پہلی تاریخ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور بعد کے جو ادوار ہیں، بعد کے جو زمانہ ہیں، اس میں اگر ہم شہدائے اسلام کو سامنے رکھیں تو اسلام کی تاریخ جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے شہادت کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ امجد حیدرآبادی نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، مکہ مکرمہ کی تاریخ جہاں اسلام شروع ہوتا ہے، اس میں شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرات گرامی، شہدائے اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى سُلْطَانٍ
جائرن، اور وہ بھی شہید ہے جو ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بولے۔ شہادت قرآن مجید کی ایک وہ ٹرم ہے، قرآن مجید کی وہ ایک اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک۔ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے واپس دنیا میں آنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں چاہیں گے، ہرگز نہیں چاہیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ مولا نہیں، جو جنت کی نعمتیں مل چکی اب اس کے بعد کوئی تمنا، کوئی آرزو باقی نہیں۔ لیکن صرف شہید جو اس کو اعزاز، اس کو آنر، اس کو عزت، اس کو مقام، اس کو مرتبہ، اللہ کے یہاں سے جو نعمتیں، انعام، اکرام، اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش اور بخشش ہے، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیج دے، پھر میں تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تیرے یہاں حاضر ہو جاؤں، تاکہ یہ نعمتیں مجھے بار بار ملیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو فرشتے ان کی روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ یہ پہلا خون ہے جو بارگاہ خداوندی میں احد کے شہداء کی طرف سے پہنچا۔ اللہ نے پوچھا کہ بشیر، کہ تمہارے خون اور تمہاری شہادت اور تمہارا یہ اعزاز ہے کہ جو تم تمنا کرو گے پوری کریں گے، بتاؤ کیا تمنا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، 4 پارہ، کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت بشیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو بتاؤں گا کہ شہادت کا کیا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، یہ میری سنت کے خلاف ہیں کہ تم شہید ہو کر یہاں آ گئے، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے۔ البتہ تمہارا جو پیغام ہے، تمہاری جو تمنا ہے، تمہارا جو میسیج ہے، اس کو میں مسلمانوں تک پہنچاؤں گا۔ قرآن مجید میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ آپ ہرگز مت سمجھو کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں اللہ کے پاس جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ نے کہا اے بشیر، تمہارا یہ پیغام، تمہاری یہ تمنا، تمہاری یہ آرزو قرآن میں اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی۔ خوشی ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں، لم یلحقوا بہم، کہ ان مسلمانوں کو جو ابھی نہیں آئے ہیں، نہیں انہوں یہ دنیا نہیں چھوڑیں، اور کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ یہاں کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، یہاں کوئی جو ہے ٹینشن ہے، یہاں پر کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے، کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے مومن اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، کیوں؟ کیا اس کا مقصد کشور کشائی ہے؟ کیا اس کا مقصد مال دولت ہے؟ کیا اس کا مقصد
دنیا کے اوپر اپنی حکومت، اپنی طاقت، اپنی جوانمردی، اپنی بہادری کا سکہ جمانا ہے، نہیں۔ مطلوب ہے شہادت، شہادت مقصد ہے، مقصد زندگی ہے۔ حضرات گرامی، ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، ان کے گھروں میں ماتم نہیں کیا گیا۔ میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، بڑا غیر معمولی رشتہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، کہ حضرت اسماء حضور کے ایک طرف پھوپھو کے جو ہے بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی حضرت صفیہ پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو یہ جو خاندانی نسبت ہے کہ حضور کے پھوپھی زاد ایک طریقے سے وہ پوتے ہیں، دوسری طرف ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت اسماء کے بیٹے، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آخری دنوں میں نابینا ہو گئی تھی، ان کی بینائی چلے گئی تھی۔ حضرت اسماء کے بعد حضرت عبداللہ آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کا زمانہ وہ ہے کہ یزید کی خلافت، یزید کی جانشینی کی بیعت لی گئی، اور جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے۔ حضرت اسماء نابینا ہو گئی تھی آخری زمانے میں۔ حضرت عبداللہ 10 سال مکے پہ گورنر رہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہم دیکھتے ہیں، مکہ کے میوزیم میں آپ جائیے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے کی ایک کعبۃ اللہ میں لگائی ہوئی یہ بڑی لکڑی ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ کعبے کو گرا کر نئے سرے سے بنایا، اور کہتے ہیں کہ مکے میں اس دن جتنی قربانی ہوئی تاریخ میں اتنی زیادہ قربانی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، خوشی میں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس گئے، حضرت اسماء کے پاس، اور جا کے کہا کہ والدہ، امی جان، کہ یزید اور اس کا جو گورنر ہے حجاج بن یوسف، وہ مکے کے قریب پہنچ چکا، مکے پہ بمباری ہو رہی ہے، میرے ساتھی بچھڑ رہے ہیں، میرے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں؟ حضرت اسماء نے کہا کہ بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ 10 سال مکے میں جو کام کیا کس لیے کیا؟ مکے میں جو تم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، یہاں کا گورنری تم نے سنبھالی، یہاں کا مینجمنٹ تم نے سنبھالا، یہاں مکے میں تم نے یہاں خدمت کی، تو کیا مقصد تھا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کا دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے، میری کوئی دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہو، عبداللہ بن زبیر کا سکہ چلے، عبداللہ بن زبیر کا لوگ کلمہ پڑھیں، ایسا میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء نے کہا جب تم نے اللہ کے لیے کیا تھا تو میرے بیٹے جا اللہ کے راہ میں شہید ہو جا، جا اللہ کے راہ میں شہید ہو جا۔ حضرت اسماء نے کہا کہ اے عبداللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں آج تیرے ساتھ ان 10 بیٹوں کو اللہ کے راہ میں شہادت کے لیے بھیج دیتی۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو حضرت اسماء نے بلا کر کہا کہ بیٹے ذرا آؤ۔ انہوں نے کہا کہ امی کیا بات ہے؟ تو حضرت اسماء ان کے جسم کو ایسے ملیں، ایسے دیکھیں، دیکھ کے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امی جان آپ کیا چیک کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو حضرت اسماء نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہیں تو موت کے ڈر سے زرہ تو نہیں پہن کے جا رہا ہے، کہ میرا شیر بیٹا موت سے ڈر کر کہیں زرہ تو نہیں پہن کے جا رہا ہے، کہ بیٹے جا تو راہ خدا میں، کہ جس دین کے لیے، جس حق کے لیے تو نے زندگی گزاری، اسی حق کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔
حضرات گرامی یہ ایک عورت، ایک خاتون اسلام کہہ رہی ہے، اور بات کا واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکے میں شہید کر دیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے ان کی نعش مکے کے درخت پر لٹکا دی۔ حضرت اسما نابینا تھی۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت اسما آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ حجاج نے کیا کیا ہے؟ کہ ماں ہے، لیکن دیکھیے کہ تربیت، شہادت۔ حضرت اسما کے علم میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ حجاج بن یوسف نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی نعش کو اس نے ایک جھاڑ پر لٹکا دیا ہے، ٹنگا دیا ہے۔ تو حضرت اسما نے کہا کہ ارے وہ سوار ابھی اپنی سواری سے نہیں اترا، کہ میرا بیٹا سوار کہ ابھی سواری سے وہ ابھی نہیں اترا ہے۔ یہ الفاظ جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ فوراً نعش کو اتار دو، ورنہ پھر ایک نیا انقلاب یہاں سے پیدا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک حوالہ میں نے یہ دیا کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ شہادت کوئی مجبوری نہیں ہے، شہادت کوئی ہماری آئے نہیں کہ بھئی ہم بولتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجھنگ آمد، ڈو آر ڈائی جس کو بولتے ہیں، ڈو آر ڈائی نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ایک وہ راستہ ہے جو کامیابیوں کا راستہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی جان کھو رہا ہے، اپنی زندگی ختم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیا؟ اے اللہ، اللہم آتینی شہادتاً فی سبیلک وموتتاً ببلد رسولک، دعا کی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر۔ حضرت حفصہ بازو کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا دعا کی؟ آپ چاہتے ہیں کہ شہادت کی موت آپ کو ملے اور آپ کو دفن کیا جائے مدینے میں، تو یہ دو چیزیں تو بالکل اپوزٹ ہے نا، کہ مدینے میں تو جنگ ہو نہیں سکتی، مدینہ حرم ہے، جنگ ہونے کے لیے آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، آپ مدینہ چھوڑیں گے، شہید ہو جائیں گے تو آپ کو دفن مدینے میں نہیں کیا جا سکتا، تو آؤٹ آف مدینہ آپ دفن ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی خاموش ہو جاؤ، اور دیکھیے کیا ہوا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو فیروز مجوس جو یہودی تھا، اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر پر حملہ کیا اور حضرت عمر شہید ہو گئے۔ کیسا درجہ؟ مدینے میں شہادت کا درجہ، اور کہاں دفن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں۔ حضرات گرامی، یہ بڑا ہی غیر معمولی مضمون ہے کہ ہمارے جذبات کی سرد انگیٹھیاں، آج ہمارے جذبات سرد ہو چکے، آج ہمارے اندر وہ خون شہادت سفید ہو چکا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آج امت کی مائیں ان کو پروان چڑھاتی تھی۔ حضرات گرامی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اسی طریقے سے پھر غزوہ حوادن، غزوہ موتا، کہ ان کے اندر ہمارے صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ موتا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت جعفر، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور 3 صحابہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے ہیں، لیکن مسلمان الٹے قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ آج دنیا کے اندر کوئی اگر اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اس کا نام ہو،
کوئی جہاد اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی حکومت کو ایکسپینشن کرنا ہے، کہ اس کا سکہ جو ہے آگے بڑھانا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھے وہ اللہ کے راہ میں حقیقت میں شہید ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، اس موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندے مومن سچے دل سے اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری راہ کی شہادت کی موت عطا فرما، سچے دل سے، اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر بیڈ ریڈن ہو کر وہ مر جائے، لیکن اللہ اس کو شہیدوں کے درجے میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ آج جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب مصلحت ہے، ہم کہتے ہیں کہ حکمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شہادت ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری جو تاریخ ہے اور اللہ کے وعدے ہیں، جنگ بدر میں اللہ کے وعدے تھے، اللہ نے فرمایا اگر ثابت قدم رہے تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ 3000 فرشتے اللہ اتاریں گے، اور اللہ نے فرمایا اور بالکل کیا کہتے ہیں ثابت قدم رہیں تو 5000 فرشتے اتریں گے، اور دنیا نے دیکھا۔ جنگ حنین کا واقعہ قرآن میں ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن، اللہ نے بے شمار وقت اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرات گرامی، تو آج کے اس اہم ترین موقع میں کہ جو ماہ محرم ہے، تو امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، شہدائے اسلام کا یہ پیام ہے کہ اللہ نے ہمارا جان، ہمارا مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ بندے مومن کی جان، بندے مومن کا مال اللہ نے خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو ہماری عمر، ہمارا جان، ہماری مال کیا جنت کے بدلے بن سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے ہمارے جان کی قیمت بڑھا کر جنت کے برابر کر دی۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جائیں کسی بادشاہ کے پاس، آپ کوئی تحفہ پیش کرے تو بادشاہ اپنے حساب سے آپ کو بدلہ دے گا نا۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا معمولی نذرانہ اپنی جان کا پیش کیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے ہم کو کیا دیا؟ جنت اللہ نے دے دی۔ اور حضرات گرامی، قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درجے بلند ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے اپنی جان، اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کیے۔ صحابہ ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیٹاگرائز کیا، بدری جو صحابہ ہیں ان کا درجہ سارے صحابہ میں بلند ہے۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں جو صحابہ ہیں ان کا درجہ بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ مشکل وقت میں اپنا جان کا نذرانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ حضرات گرامی، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کا دین اس ساری دنیا کے اندر پھیلے گا، اللہ کا نام بلند ہوگا، اور اس موقع پر ہمیں ان شہدائے اسلام کی جن کی تاریخ اور جن کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات